रबीउल अव्वल को मानता हूं लेकिन मनाता नहीं, इसलिए कि मेरे नबी 12 को पैदा नहीं हुए। जाओ, मेरा चैलेंज है दुनिया, नहीं पैदा हुए 12 को। हाँ, मेरे नबी 12 को फौत हुए। अगर वो मामा लाल कहता मैं गलत कह रहा हूं, ये मैं सच कह रहा हूं। हुजूर की 12 रबीउल अव्वल की वफात का दिन, ये आपकी मर्जी है। वफात वाले दिन आप डंडियां लगाएं, आपकी मर्जी, मैं तो आपको नहीं रोकता। हुजूर की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल, कुछ लोगों ने लिखा 8 रबीउल अव्वल, कुछ लोगों ने लिखा 12 रबीउल अव्वल, लेकिन पूरी उम्मत के उलमा का इत्तेफाक है कि हुजूर की वफात 12 को हुई। आज से 40-50 साल पहले इसको 12 वफात कहा जाता है। ये लड़ाई का मसला नहीं है, ये फितने फिरके की बात नहीं है। हर बंदा गवाह है, हर जो नहीं मानता वो काफिर है, जो नहीं मानता वो काफिर है। असल दीन ये है, असल चीज ये है, असल चीज ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर वहाबी फ़िरका के मौलवी तैयब कासमी का एक वीडियो क्लिप सुनने को मिला, जिसमें बड़े धड़ल्ले के साथ ये दावा और चैलेंज कर रहा है कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नहीं हुई बल्कि 8 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई है। और अगर कोई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश साबित कर दे तो वो मेरा सर कलम कर दे। दूसरा झूठ ये बोला कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 को नहीं हुई बल्कि वफात 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई, और इस पर सारी उम्मत के उलमा का इत्तिफाक है। ये बहुत बड़े झूठ बोले और ये झूठ इन्हीं हजरात को ज़ेबा देते हैं। पहली बात यह है, चाहे नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख हो या वफात की तारीख हो, इस पर किसी का भी इत्तिफाक नहीं है। हाँ, जमहूर की एक राय है, वो ये कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, और इसी कौल को जमहूर मुहक्किकीन और सैयद आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रिजविया शरीफ के अंदर भी नकल फरमाया। यही कौल 12 रबीउल अव्वल शरीफ तैयब कासमी के अकाबिरीन ने भी इख्तियार किया और इसी कौल को अपनी कुतुब के अंदर नकल किया। ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब है कि ये दावा कर दिया कि 8 रबीउल अव्वल शरीफ नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, और साथ ही ये कहा कि अगर कोई 12 साबित कर दे नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन तो वो मेरा सर कलम कर दे। उसने खुद ही अपने इस दावे की इस बात से नफी कर दी। कुछ जुमलों के बाद ये खुद कहता है कि कुछ उलमा ने नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी है। जब कुछ उलमा ने नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी है तो 8 का कौल मुत्तफक अलैह ना हुआ। ये गोया खुद इसने अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी और अपने इस दावे की नफी कर दी, और खुद ही इसने अपना सर कलम कर दिया। दूसरी बात यह है, नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ को है। खुद इसके अकाबिरीन यानी फिरका देवबंदी या वहाबिया के जो अकाबिर हैं, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है। जिक्र मुबारक आका इनामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलवी ज़करिया कांदेलवी की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 46 के ऊपर नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसने 8 रबीउल अव्वल शरीफ और 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी है, और 29 अगस्त बमुताबिक 570 ईस्वी। इसी तरह ये वहाबियों की किताब आवाज़ कासमी ज़ियाउल कासमी के खुतबात का मजमुआ है। इस किताब के सफ़ा नंबर 60 के ऊपर इसने भी नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ बयान की है। और ज़ियाउल कासमी साजिद कोडू की इंतहाई ममदूह शख्सियत हैं, और मुनाजरा कोहाट की नाम नेहाद कहानी साजिद कोडू ने जो लिखी है, उसके सफ़ा नंबर 7 के ऊपर इस बात का भी तज़किरा किया कि ज़ियाउल कासमी ने किस तरह मुसलमानों के ऊपर शिरक, कुफर और बिदअत के फतवे लगाए, और साजिद कोडू ने ज़ियाउल कासमी के इन कारनामों की तहसीन की है।
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ضیاء القاسمی کو فرقہ وہابیہ میں کس حد تک پذیرائی حاصل ہے اور یہ کتنی ان کی معتمد شخصیت ہے۔ آواز قاسمی صفحہ نمبر 60 کے اوپر نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول شریف نقل کی۔ اسی طرح تواریخ حبیب الہ بڑی معروف و مشہور کتاب ہے تاریخ کی، مفتی عنایت احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اور وہابی دیوبندی بھی انہیں اپنا اکابر میں، اپنے اکابرین میں شمار کرتے ہیں۔ اور ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جزیرہ انڈمان میں جب یہ قید تھے تو وہاں پر انہوں نے علم و سیغہ کو بھی تحریر کیا اور تواریخ حبیب الہ کو بھی انہوں نے وہاں پر لکھا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 کے اوپر لکھتے ہیں کہ جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش ہے، اسی سال ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کے نور سے سارا عالم روشن ہوا۔ صفحہ نمبر 17 کے اوپر نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول شریف انہوں نے بتائی ہے، اور ان کے حوالے یعنی مفتی صاحب کے حوالے تھانوی صاحب جا بجا اپنی کتب کے اندر نقل کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتی شفیع کی کتاب ہے اور تھانوی کا شاگرد ہے، تقی عثمانی کا باپ ہے، اور اس کتاب کی ابتدا میں ہی تھانوی صاحب، حسین احمد ٹانڈوی اور سید محمد اصغر حسین دیوبندی کی تقاریض بھی ہیں، اور دیوبندیوں کا اپنا اصول ہے جو کتاب پر تقریض لکھنے والا ہوتا ہے کتاب کا حوالہ اس مکرس کے کھاتے میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 27 کے اوپر لکھتے ہیں کہ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی جو اصلی غرض آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ کی پیش گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 27 کے اوپر نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول شریف لکھی، اور آگے نیچے حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں دوشنبہ کے دن ہوئی، لیکن تاریخ کی تعین میں 4 اقوال ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا آپ کو، دوسری، 8ویں، 10ویں، 12ویں۔ آگے لکھتے ہیں کہ مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے، یہاں تک کہ ابن البزار نے اس پر اجماع نقل کر دیا، یعنی نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12ویں تاریخ کی پیدائش اتنی مشہور ہے یہ قول کہ امام ابن البزار نے اس پر اجماع نقل کیا، اور یہ امین صفدر اکاڑوی کے خطبات صفدر ہیں، اس کے صفحہ نمبر 230 کے اوپر لکھا کہ جو منکرین اجماع ہیں وہ اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جہنمی ہیں۔ تو گویا اب وہابی دیوبندی اصول کے مطابق جو نبی علیہ السلام کے پیدائش 12 ربیع الاول شریف نہیں مانتا، وہ امین صفدر اکاڑوی کے مطابق، دیوبندی اصول کے مطابق وہ رب کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جہنمی قرار پاتے ہیں۔ یہ تو تھے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے۔ دیوبندی حوالے طیب قاسمی کے چونکہ اکابرین سے ہیں، اس نے چیلنج کیا تھا، اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اکابر نے کس طرح طیب قاسمی کا سر قلم کر دیا یا طیب قاسمی نے اپنے ان اکابرین کا سر قلم کیا۔ اسی طرح وفات کے متعلق کہا یوم وفات 12 ربیع الاول شریف ہے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اس پر ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے، یہ بھی بہت بڑا اس نے جھوٹ بولا۔ ساری امت کا اتفاق تو دور کی بات ہے، خود اس کے فرقے کے مولوی جو اس کے اکابر ہیں، اس کی جماعت کے مولوی ہیں، وہ اس بات پر اتفاق نہیں کرتے کہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یوم وفات ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کو ہو۔ یہ تھانوی صاحب کی کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کا صفحہ نمبر 241 ہے۔ لکھتے ہیں کہ 12ویں تاریخ جو مشہور ہے وہ حساب درست نہیں ہوتا، کیونکہ اس سال ذی الحجہ کی نامی جمعہ کی تھی اور یوم وفات دوشنبہ ثابت ہے، پس جمعہ کو نامی ذی الحجہ ہو کر 12 ربیع الاول دوشنبہ کو کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ یہی بات سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 181 کے اوپر مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، اس کے بعد دوسری ربیع الاول دوشنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ یکایک آپ
نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔ یہ لکھ کر آگے ایک شعر لکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو، اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ واصل ہوئے۔ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 63 برس تھی۔ صفحہ نمبر 181، 2 ربیع الاول شریف نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات بتایا، 12 ربیع الاول شریف نہیں ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، جن لوگوں نے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول شریف بتایا ہے، مفتی شفیع نے ان کا رد کیا ہے۔ لکھتے ہیں تاریخ وفات میں مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن حساب سے کسی طرح یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بھی متفق علیہ اور یقینی امر ہے کہ وفات دوشنبہ کو ہوئی، یعنی جو پیر کے دن ہوئی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا حج 9 ذی الحجہ روز جمعہ کو ہوا۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے 12 ربیع الاول روز دوشنبہ نہیں پڑتی۔ اس لیے حافظ ابن حجر نے شرح صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ تاریخ وفات 2 ربیع الاول شریف ہے۔ کتابت کی غلطی کی وجہ سے 2 ربیع الاول شریف کو لوگوں نے 12 ربیع الاول شریف بنا دیا۔ یہی قول محققین کے نزدیک راجح ہے، اور اسی قول کو مفتی شفیع نے بھی پسند کیا ہے، اور اپنی اس کتاب کے اندر اس نے حاشیے میں لکھا۔ اور اس کتاب کی ابتدا میں پہلے چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تھانوی کی بھی تقریز ہے، حسین احمد ٹانڈوی کی بھی تقریز ہے، اور سید اصغر حسین دیوبندی کی بھی تقریز ہے۔ گویا ان چاروں حضرات کا یہ موقف ہے کہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم وفات 12 ربیع الاول شریف کو نہیں ہوئی، بلکہ 2 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ اس طرح کے دیگر حوالہ جات بھی ہمارے پاس کافی ہیں، لیکن چونکہ عوام کے ذہنوں کے اندر جو غلط فہمی پھیلی ہے اسے دور کرنا مقصود تھا۔ اللہ رب العزت ان وہابی دیوبندیوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔